السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد نواز آپ کو 10th کلاس میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الاحزاب کا تعارف اور پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ تو بیٹا پہلے آپ سورۃ الاحزاب کا تعارف سماعت فرما لیں۔ سورۃ الاحزاب 21ویں اور 22ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جو کہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورۃ مبارکہ میں معاشرت پر بحث کی گئی ہے، معاشرت کے آداب بتائے گئے ہیں، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک امتی کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، آپ کے گھرانے کے ساتھ ایک امتی کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کو بیٹا ڈسکس کیا گیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورۃ مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فتوحات حاصل کیں ان کا ذکر ہے کہ غزوہ احزاب میں کیسے فتح حاصل ہوئی، اس کا ذکر ہے، منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری باتیں بیٹا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمارٹ سلیبس کے مطابق ہی ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے۔ آپ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں، پیج نمبر کھول لیں بیٹا بک کا، پیج نمبر 27 ہے۔ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں، اس کے بعد پھر با محاورہ ترجمہ اور سوالات کریں گے۔ الاحزاب گروہ، یہ حزب کی جمع ہے، حزب کی جمع ہے الاحزاب، جس کا مطلب ہے گروہ۔ لا تطع، کہنا نہ مانو، اطاعت نہ کرو، کہنا نہ مانو۔ جوف، دھڑ، پہلو، جوف کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ دھڑ، پہلو۔ تو ظاہرون، تم زہار کرتے ہو، تم زہار کرتے ہو۔ اچھا بیٹا سورۃ الاحزاب کے اندر ایک ٹاپک یہ بھی ہے زہار کے متعلق، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی۔ پہلے آپ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ ادعیہ، منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹے، یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے اس سورت کے اندر، کہ جو آدمی کسی کا بیٹا اٹھا لیتا ہے اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی دل جوئی کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے کسی کا بیٹا، کسی رشتہ دار کا بیٹا لے لیا، تو اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے بیٹا۔ افواہ، منہ، یہ فم کی جمع ہے۔ آگے قلبین، اس کا مطلب ہے 2 دل۔ یہ لفظ MCQs کے طور پہ ہر سال بورڈ میں آیا ہوتا ہے۔ قلبین، 2 دل۔ آگے ہے جناحن، گناہ، جناحن، گناہ۔ اولا، مقدم، اولا کا مطلب کیا ہے؟ مقدم۔ مستورہ، لکھا ہوا، مستورہ، لکھا ہوا۔ اب بیٹا آپ اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ ڈرتے رہنا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ الفاظ آپ سورۃ الانفال کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کئی بار، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ رپیٹ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ اکثر رپیٹ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی شان بیان ہوتی رہتی ہے، اللہ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نے یہ آیت پڑھی بیٹا، آیت نمبر 1، پھر سماعت فرما لیں۔ اے پیغمبر
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہو۔ اس کی عربی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقوں کہنا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، واتبع پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، ما یوحی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، من ربک تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، یہ جو وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کی پیروی کیجئے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، خدا تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، خدا تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ اچھا بیٹا، انہی دو آیات پر توجہ کریں۔ اس میں ایکسرسائز کا شارٹ کوئسچن ہے، سبب کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ 4 باتیں بیٹا۔ دونوں آیات کا ترجمہ لکھ دیں، تینوں آیات کا ترجمہ لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر پوائنٹ بنا کے لکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 بنے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پوائنٹ نمبر 2 بنے گا کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ پوائنٹ نمبر 3 بنے گا کہ وحی الہی کی پیروی کرنا، وحی الہی کی پیروی کرنا۔ اور پوائنٹ نمبر 4 بنے گا خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ تو 3 آیات بھی مکمل ہو گئیں اور ایکسرسائز کا شارٹ کوئسچن بھی میں نے آپ کو حل کروا دیا۔ اب چوتھی آیت دیکھیں بیٹا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ لرجل کسی آدمی کے لیے، من سے، ٹھیک ہے بیٹا، یا اس کا مطلب میں بھی کر سکتے، سے کر سکتے، میں نہیں کر سکتے، فی کے مطلب میں ہوتا ہے جی۔ من قلبین، کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ جوف، یہ میں نے یہاں لکھا تھا بیٹے، جوف اس کا مطلب ہے دھاڑ، پہلو۔ یہ بھی بورڈ میں اکثر ہر سال کسی نہ کسی بورڈ میں آیا ہوتا ہے بیٹا، ایک تو جوف اور دوسرا قلبین۔ یہ 2 لفظ بہت اہم ہیں بیٹا اس حوالے سے، MCQs کے حوالے سے، اور بعض اوقات شارٹ کوئسچن میں اس کا معنی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی آدمی کے دل میں، پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ فما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ یہ بیٹا زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے کہ کفار مشرکین اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ان کو یہ کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تمہاری پیٹھ میری بیٹی کی پیٹھ جیسی ہے، تمہاری پیٹھ میری بیٹی کی یا بہن کی پیٹھ جیسی ہے۔ یعنی یہ جو ماں، بہن، بیٹی ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کی یہ چیزیں دیکھنا، پیٹھ، ٹھیک ہے بیٹا، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، خالہ ہو، یہ حرام ہے بیٹا، مرد کے لیے محرم یہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کفار و مشرکین یہ کہہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اب مجھ پر حرام ہو گئی ہو، تو اب طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا اب تمہارے اور میرے اندر جدائی رہے گی۔ اسلام نے اس قانون کے اندر تبدیلی کر دی، کافروں کے اس قانون کے اندر تبدیلی کر دی، اور اس میں یہ فرمایا کہ زہار تو ہوگا لیکن مرد اور عورت کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، مکمل طور پر جدائی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا بیٹا، اس میں فرق یہ ہوگا، زہار اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ زہار جو ہے اس میں عورت کو مکمل طور پر علیحدگی جیسے کفار کرتے تھے ویسے نہیں ہوگی، بلکہ مرد پر ایک جرمانہ عائد ہو جائے گا، وہ 2 ماہ روزے رکھے گا کفارے کے طور پر، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر غلام آزاد کرے گا۔ غلام آزاد کرنے کی صورت ہے نہیں بیٹا، یا تو وہ روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور یہ کام مسلسل ہوگا، اگر روزے ہیں تو مسلسل ہیں، بیچ میں وقفہ کرے گا تو پھر رہ جائے گا۔ جی بیٹا، تو اسی طرح اس کا جو حکم ہے
اس کے کفارے کا، زہار کفارے کا سورۃ تحریم کے اندر موجود ہے بیٹا۔ تو یہ تھا زہار، یعنی کفار اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی مثل ہو، اور پھر اس کو الگ کر دیتے، طلاق کا حکم دیتے تھے۔ لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس قانون میں تبدیلی کر دی اسلام نے کہ زہار تو ہو جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی لیکن طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق اور زہار میں فرق یہ ہے کہ طلاق سے عورت بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ دوسرے شخص سے نکاح کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جبکہ زہار میں دوسرے شخص کے لیے نکاح کے لیے حلال نہیں، بلکہ اسی شخص کے نکاح میں ہے لیکن جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے تمہاری ماں بنایا، یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اور طلاق اور زہار کا فرق بھی ہو گیا بیٹا جی۔ اور آگے ایک اور ٹرمز استعمال کی گئی ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور لے پالکوں کو شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ اپنی دلی تسکین کے لیے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کسی کا بیٹا اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس اس کی پرورش کرتا ہے، بیٹا جیسا سمجھتا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں، یعنی اپنی باتیں، دل بہلانے کے لیے باتیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور اللہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ادعوہم لآبائہم، تو جو تمہارے لے پالک ہیں ان کو پکارو، کیسے پکارو؟ ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی ان کو اپنا بیٹا نہ کہو، جس سے لیا ہے، جس کا بیٹا ہے اسی کے نام سے پکارو۔ جیسے نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا تھا زید، تو وہ زید بن محمد نہیں کہلاتا بلکہ زید بن حارثہ کہلاتا تھا وہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ فَإِلَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، یعنی پھر بھی اپنا بیٹے کا درجہ اس کو حقیقتاً نہیں دے سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم سے خطا ہو چکی، یعنی پیچھے جو تم کر چکے اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو کچھ تم قصد دلی سے یعنی ارادے سے کرو گے تو اس پر تم پر مواخذہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بیٹا ایکسرسائز کا سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ پوائنٹ بنا لیں بیٹا، کیونکہ آیات کا ترجمہ لکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا، پوائنٹ بنا لیں کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ تم ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اگر باپوں کے نام معلوم نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہیں۔ تو پوائنٹ یوں بنیں گے بیٹا، پوائنٹ نمبر 1 کہ لے پالک کو ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، جن کے بیٹے ہیں انہی کے ہی ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ بنے گا بیٹے کہ ان کو اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہیں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو کوئی تم سے خطا ہو چکی وہ معاف ہے، اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو اس پر مواخذہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں بیٹا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان مہاجروں کے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں ترکے کے، یعنی وہ جو ایک ٹرم ہم نے پیچھے پڑھی تھی اولو الارحام کی سورۃ انفال میں، یہاں وہی استعمال کی گئی کہ مواخات مدینہ میں تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حصہ دار بنا دیا، لیکن ترکہ جو ہے اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو ترکے میں جو اس کو حصہ ملے گا وہ صرف وہی ہے جو حصے دار ہے، جو رشتہ دار ہے، خون کے رشتہ دار۔ اولو الارحام کا معنی ہوگا بیٹا خون کے رشتہ دار جی۔ تو مومنوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرو، وکان ذالک،
کان ذالک فی الکتاب مستورا، یعنی احسان کرو، نیکی کرنا چاہو، صدقہ خیرات کرنا چاہو، دوست کی ویسے مدد کرنا چاہو، تو یہ تو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ تم اپنے بھائی سے کر سکتے ہو، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے الفاظ کے معنی پڑھے، سورۃ الاحزاب کا تعارف پڑھا اور یہ شارٹ کویسچن پڑھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا جو باقی مٹیریل ہے بیٹا، یعنی یہ سوالات کے جوابات ہیں، MCQs ہیں، میں آپ کو وہ واٹس ایپ میں سینڈ کر دوں گا۔ اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔